بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات۔ اردو لازمی کے لیکچر میں حصہ نظم سے علامہ محمد اقبال کی نظم خطاب باجوانان اسلام کی ہم تشریح کر رہے ہیں۔ نظم کے پہلے 4 اشعار کی تشریح ہو چکی ہے۔ آج 5ویں شعر سے آغاز کرتے ہیں۔ نظم کا شعر نمبر 5 ہے۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ گدائی بھیک مانگنا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، غیور خوددار غیرت مند، منم امیر لوگ، یارہ حوصلہ اور ہمت۔ علامہ محمد اقبال جو شاعر مشرق ہیں، امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اس نظم میں پیغام دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ لوگ غربت میں بھی اتنے غیرت مند تھے، اتنے خوددار تھے کہ کسی امیر آدمی کو انہیں خیرات دینے کا حوصلہ نہیں پڑتا تھا۔ یعنی وہ قوم کے نوجوانوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نہایت خوددار تھے۔ وہ اس کی بجائے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں بہتر سمجھتے تھے کہ بھوکے مر جائیں۔ ان کی تمام امیدوں کا محور و مرکز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ مشکل اور تکلیف میں وہ فقر کی دولت سے مالا مال تھے۔ وہ صبر کرتے تھے اور تکلیف کے وقت میں وہ خاموشی کے ساتھ گزارا کر لیا کرتے تھے۔ یہی غیرت، یہی خودداری قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا ترائے امتیاز تھی، اور دین اسلام میں بھی دیکھا جائے تو گدائی جو ہے اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے والوں پر خدا کی لعنت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس نے اللہ کا واسطہ دے کر اور اللہ کا نام لے کر مانگا اس پر لعنت ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں اس کی مذمت فرمائی گئی ہے، اور یہی غیرت، یہی خودداری قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں مکمل طور پہ موجود تھی، اور کیونکہ وہ فقر کی دولت سے مالا مال تھے۔ علامہ اقبال ہم دیکھتے ہیں کہ اسی شعر کے حوالے سے اپنے ایک اور شعر میں یوں بیان فرماتے ہیں: غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ اب اس شعر کے دوسرے مصرعے کی طرف آئیں تو اقبال قرون اولیٰ کے ان مسلمانوں کا ذکر کر رہے ہیں جو بہت دولت مند تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سخی بھی تھے، اور سخاوت ان میں کٹ کٹ کر بھری ہوئی تھی، لیکن کسی کو خیرات کرتے ہوئے وہ ڈرتے تھے، جھجکتے تھے۔ اب وہ کیوں جھجک رہے ہیں؟ انہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اگر وہ کسی غریب مسلمان کی مدد کریں گے تو اس مسلمان کے غیرت مند اور اس کے خوددار ہونے میں انہیں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں تھا۔ انہیں پتہ تھا کہ وہ مدد لینا گوارا نہیں کرے گا، اس لیے امیر آدمی کو کچھ دیتے ہوئے خوف ہوتا تھا کہ غریب کہیں انہیں ڈانٹ نہ دے، کہیں انہیں کچھ کہہ نہ دے۔ اس کی تاریخ اسلام میں سب سے بڑی مثال وہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مکہ کے مہاجرین آپ کے ساتھ تھے، اور وہ بے یار و مددگار تھے۔ نہ ان کا کوئی پیشہ تھا، نہ اس وقت ان کے پاس کوئی روزگار تھا، وہ خالی ہاتھ تھے۔ ایسے میں انصار مدینہ نے جب انہیں اپنا بھائی بنایا اور انہیں اپنا مال پیش کیا تو انہوں نے ان کا مال نہیں رکھا، واپس کر دیا، اور صرف اتنا کہا کہ آپ ہمیں بازار کا راستہ بتا دیں، ہم محنت مزدوری کریں گے اور اپنا پیٹ خود پال لیں گے۔ اس لیے اقبال نے فرمایا تھا: نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال اس شعر میں آج کے نوجوانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ غیرت ایک ایسی قوت ہے جو ایک مسلمان کی اصلی شان بان اور اس کی پہچان ہے۔ اس لیے آج کے نوجوان کو خودداری کی دولت سے مالا مال ہونا چاہیے، ورنہ اگر ہم نے خودداری کو ہاتھ سے جانے دیا اور غیرت جیسی خوبی کو نظر انداز کر دیا تو یہ ہمارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے دوسری اقوام سے جب قرضے لینے شروع کر دیے تو ہم پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ اس لیے وہ پیغام دیتے ہیں کہ مسلمانوں خوددار ہو جاؤ، مسلمان نوجوانوں اگر تم دوبارہ سے خودداری کی طرف آؤ گے، غیرت کے ساتھ اپنی زندگی گزارو گے، تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اس مقام، اس مرتبے سے سرفراز فرمائیں گے جس پر تمہارے آباء و اجداد تھے۔ اب آتے ہیں نظم کے شعر نمبر 6 کی طرف، جس میں علامہ اقبال کہتے ہیں: اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ نقشہ یعنی منظر،
تخیل، خیال، سوچ، فکر، فزوں تر، بلند تر، نظارہ، منظر۔ علامہ اقبال پوری نظم میں امت مسلمہ کے نوجوانوں سے مخاطب ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو اپنی شاعری کے ذریعے الفاظ کی میں ایک تصویر بنا سکتا ہوں، لیکن یہ نظارہ جو ہوگا وہ تمہاری سوچ، تمہارے خیال اور تمہاری فکر سے بہت بلند ہے۔ یعنی علامہ اقبال یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی شاعری میں، ان کی قوت مشاہدہ میں، ان کی قوت بصیرت میں وہ طاقت ہے کہ اگر وہ چاہیں تو وہ مسلمانوں کے سامنے وہ نظارے پیش کر سکتے ہیں جس کے لیے ایک دیدہ بینا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور علامہ اقبال نے کیونکہ ان تمام باتوں کا مشاہدہ کیا تھا، اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنی شاعری کے ذریعے یہ ساری چیزیں بتائیں گے تو وہ مسلمان جو ہیں، نوجوان جو ہیں، ورطہ حیرت میں ڈوب جائیں گے۔ اس لیے وہ دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے تو اس چیز پہ قدرت حاصل ہے، میں تو بفضل خدا الفاظ کے ذریعے تمہیں وہ سارے نظارے دکھا سکتا ہوں جو میں نے اپنی بصیرت کی آنکھ سے دیکھے ہیں، لیکن جس چشم بینا کی ضرورت تمہیں درکار ہے وہ کہاں سے میسر آئے۔ اس لیے علامہ اقبال نے دعا کی تھی، نہروں میں تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ لہٰذا تمام چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے چشم بینا، دیدہ بینا، اس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا تھا، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ اب علامہ اقبال قوم کے مسلمان نوجوانوں سے مخاطب ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ تمہاری فکر میں وہ بلندی نہیں ہے، تمہاری سوچ میں وہ گہرائی نہیں ہے، تمہارے تخیل میں وہ بلند پروازی نہیں ہے جو تمہیں یہ نظارے دکھانے کے لیے جن کی ضرورت ہے۔ تو وہ تو کہتے ہیں کہ میں تمہارے سامنے یہ ساری چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے آباء و اجداد کس قدر شاندار ماضی سے تعلق رکھتے ہیں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا درخشندہ ماضی کس قدر عظیم تر ہے، لیکن میری شاعری تو یہ چیز بیان کر دے گی، تمہارا تخیل، تمہارا مشاہدہ وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا، تمہاری جو فکر ہے، تمہارا جو خیال ہے، تمہاری جو سوچ ہے وہ محدود ہے، تم وہاں تک رسائی نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب ہے کہ کمی نوجوانوں کے تخیل میں ہے، ان کی فکر میں ہے، ان کی سوچ میں ہے، جس کا اقبال انہیں اس شعر میں احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نظم کے شعر نمبر 7 میں علامہ اقبال کہتے ہیں، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ۔ آبا سے مراد ہے آباء و اجداد یعنی باپ دادا، نسبت تعلق، گفتار باتیں ہی باتیں، کردار عمل کرنا، ثابت ٹھہرا ہوا، سیارہ حرکت میں آنے والا، چلنے والا۔ یہاں اس شعر میں علامہ اقبال قوم کے نوجوانوں کو بہت طالبات علامہ اقبال اس شعر میں قوم کے مسلمان نوجوانوں کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں، بلکہ سمجھانے سے زیادہ وہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے نوجوان، تجھے اپنے بزرگوں سے کیا نسبت ہے، کیا تعلق ہے، تیرا ان سے کیا واسطہ ہے، تو صرف باتیں بناتا ہے، جبکہ وہ باتیں نہیں بناتے تھے، وہ عمل کرنے والے لوگ تھے۔ تو ایک ہی مقام پہ جمود کا شکار ہو گیا ہے، رک گیا ہے، ٹھہر گیا ہے، جبکہ تیرے آباء و اجداد حرکت میں رہنے والے تھے۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تمہارے آباء و اجداد سے تمہارا کیا تعلق ہے، تمہارا کیا واسطہ ہے؟ کیا احترام کے لیے صرف نام و نسب کافی ہے؟ بلکہ اصل میں حسب نسب سے زیادہ عملی تعلق انسان کو معزز اور قابل احترام بناتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تمہیں اپنے آباء و اجداد سے کوئی نسبت، کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ نسبت کے لیے ضروری تھا، واسطے کے لیے، تعلق کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری تھا کہ تمہارے قول و فعل میں تضاد نہ ہوتا، تم صرف باتیں نہ کرتے بلکہ عملی طور پہ کام کرنا بھی جانتے، تم صرف گفتار کے غازی نہ بنتے بلکہ تمہارا کردار ثابت کرتا کہ تم واقعی اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اس دنیا میں کسی بلند مقام پر پہنچنا چاہتے ہو۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، تھے وہ آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اس لیے علامہ اقبال تاریخ سے مثال بھی پیش کرتے ہیں
کہ تاریخ سے کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ تمہارے آباء و اجداد کے پاس اگرچہ دولت بہت زیادہ نہیں تھی، وہ غریب تھے، مفلس تھے، لیکن وہ عمل کرنا جانتے تھے۔ عملی پہلوؤں سے ان کا ہر کام، ان کا ہر طریقہ ایک شاہکار کی مانند تھا۔ تمہارے پاس باتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، تمہاری زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، لیکن وہ اس طرح سے نہیں تھے۔ وہ کسی مصلحت کو نہیں مانتے تھے، جو ان کے دل میں ہوتا تھا وہی ان کی زبان پہ ہوتا تھا، جو وہ کہتے تھے وہ کرتے تھے۔ تو تم صرف آباء و اجداد کا نام لے کر، حسب نسب کا واسطہ دے کر معزز اور قابل احترام نہیں بن سکتے۔ تمہارے پاس قوت گفتار ہے، اور کوئی اتنی بہت بڑی قوت نہیں ہے، جبکہ تمہارے آباء و اجداد کے پاس جو قوت تھی وہ کردار کی قوت تھی۔ تمہارے پاس دولت افکار ضرور ہوگی، لیکن تمہارے آباء و اجداد کے پاس جو دولت تھی وہ دولت افکار سے بھی بڑھ کر یعنی دولت اعمال تھی۔ تو علم تو اسی وقت سود مند ہوتا ہے اور فیض دیتا ہے جب اس کے ساتھ عمل بھی ہو، اور تم تو بہت زیادہ بے عمل ہو۔ تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے ہو، کوئی کوشش نہیں کرتے، کوئی دھوڑ دھوپ نہیں کرتے، تمہارے اندر جستجو اور لگن ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ پانی بھی ایک جگہ رک جاتا ہے تو اس میں بھی بو پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ حرکت میں ہی برکت ہوتی ہے اور سفر ہی وسیلہ ظفر ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں فرما دیا گیا، لیس علی الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان کاہلی اور تن آسانی کا شکار ہو گیا ہے۔ وہ ایک جگہ رک گیا اور جمود کا شکار ہو گیا، اتنا وہ تن آساں ہے کہ اس نے عمل سے اپنا رشتہ ناتا توڑ لیا ہے۔ اس لیے اقبال نے فرمایا تھا، ہر کوئی مستمع ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ تو آباء و اجداد کے ساتھ ان کا کوئی تعلق، کوئی واسطہ اس لیے نہیں بنتا، کوئی نسبت اس لیے نہیں بنتی کہ ان میں اور ان کے آباء و اجداد میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ جہاد کی قوت سے مالا مال تھے، اور اسی لیے کفر کی اور باطل کی قوتیں ان کے سامنے لرزتی تھیں۔ آج کے مسلمان نے جہاد سے بھی اپنا ناتا توڑ لیا ہے۔ تو علامہ اقبال یہ ساری خرابیاں مسلمان قوم کے نوجوانوں میں بتاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انہیں پیغام دیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ اگر دوبارہ سے وہ ان تمام خوبیوں کے حامل ہو جائیں اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں، اپنی انفرادی صلاحیتوں کو سمجھتے ہوئے انہیں بروئے کار لائیں، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے آگے بڑھیں، تو وہ پہلے جیسا شاندار ماضی پا سکتے ہیں۔ نظم کے 8ویں شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ گوادی ضائع کر دی، سلف کی جمع ہے اسلاف یعنی ہمارے بزرگ، میراث وراثت ترکہ، ثریا آسمان کا سب سے بلند ستارہ۔ علامہ اقبال جو کہ شاعر مشرق ہیں، اس شعر میں انہوں نے امت مسلمہ کے زوال کی سب سے بڑی وجہ بیان کی ہے۔ وہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو وراثت، جو ترکہ اپنے بزرگوں سے ورثے میں ملا تھا، ہم نے اس دولت کو کھو دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج آسمان نے ہمیں عزت اور سرفرازی سے نہیں نوازا، اس آسمان نے ہمیں ذلت اور پستی کے اس گھڑے میں پھینک دیا ہے جہاں سے زندگی خود کو ہی پہچان نہیں رہی۔ تو اے مسلم نوجوان، تم نے تو وہ چیز ضائع کر دی جو زندہ نسلیں کبھی بھی ضائع نہیں کرتی۔ تم نے تو اپنے آباء و اجداد کی چھوڑی ہوئی علم و عمل کی وراثت کو ہی ضائع کر دیا۔ وہ تو وہ لوگ تھے جو دین اسلام کا علم بلند کرتے ہوئے جہاد کے رستے پہ چلے۔ پہلے انہوں نے مدینہ میں عروج حاصل کیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے دور حکومت میں اسلامی سلطنت مزید وسیع ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد آنے والے مسلمانوں میں طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا دیں، محمد بن قاسم ہندوستان چلا آیا اور فتوحات کے جھنڈے گاڑے، صلاح الدین ایوبی نے یہودیوں کی غلامی سے بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ تو اگر ہم اپنے ان تمام آباء و اجداد کو دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کی خاطر انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی، اور آنے والی نسلیں کیا ان تمام خوبیوں سے مزین ہیں؟
کیا وہ تمام میراث جو انہیں اسلاف سے بزرگوں سے ملی تھی، ایسے شجاع جانباز بزرگوں سے، کیا انہوں نے اس کی حفاظت کی؟ کیا تمام وہ علوم و فنون جو ہمیں ہمارے آباء و اجداد سے ملے، ہم نے انہیں ان پہ محنت کی، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے انہیں مزید ترقی یافتہ حالت میں چھوڑا، یا ہماری سستی ہمارے آڑے آ گئی اور ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا؟ تو ہم نے تو قرآن و حدیث پہ عمل کرنا ترک کر دیا، جس پر عمل کر کے ہماری دنیا اور آخرت میں سرخروئی ممکن تھی۔ تو آج ہم ان تمام علوم و فنون کو کس طرح سے دوبارہ حاصل کر سکیں گے جو یورپ والے لوٹ کر لے گئے، اور انہوں نے اس سے اپنے کہہ لیں کہ یونیورسٹیوں میں پڑھایا، نصاب کا حصہ بنایا۔ ہمارے آباء و اجداد نے تو بہت سی ان گنت کتابیں تخلیق کی تھیں، کیا ہم نے ان کی حفاظت کی؟ کیا ہم انہیں سنبھال سکے؟ دوسری طرف انگریزوں نے ہندوستان کی لائبریریوں میں سے بے تحاشا علمی ذخیرہ لوٹ لیا تھا، اور انگریز وہ ساری انگلستان لے گئے تھے۔ ہم نے یہ تمام چیزیں کھو دیں، یہ ساری وراثت ہم سے ضائع ہو گئی۔ اسی لیے آج اہل مغرب نے ہماری اس تمام میراث پر قبضہ کر لیا ہے، اور اسی لیے آج ہم کسی قابل نہیں ہیں، ہمیں ہر جگہ سے رسوائی مل رہی ہے۔ آج ہم بلندی کے نہیں بلکہ پستی کے مسافر ہیں۔ اسی لیے تو آسمان نے ہمیں عزت دینا پسند نہیں کیا، اور ہمیں ثریا سے اس نے زمین کی پستیوں میں پھینک دیا۔ یہ سارا ہمیشہ انسان کے اعمال کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا، جو آسمان سے زمین پہ عذاب اترا ہے، کسی سوال کا لوگوں جواب اترا ہے۔ اور علامہ اقبال نے فرمایا تھا، فطرت افراد سے اغماض تو کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ طالبات، آج کا لیکچر نظم کے ان 4 اشعار کی تشریح پر مشتمل ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔